الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہار شریعت حصہ دوم نجاستوں کا بیان چل رہا تھا، جس کے اندر ہم نے سبق شروع کیا تھا کہ نجس چیزوں کے پاک کرنے کا طریقہ۔ اس سبق کا آج سبق نمبر 3 ہے، اور سبق نمبر 3 کا آج کے سبق کا سب سے پہلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ منی کپڑے میں لگ کر خشک ہو گئی تو فقط مل کر جھاڑنے اور صاف کرنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یعنی منی اگر کپڑے پر لگ گئی ہے، احتلام ہوا ہے یا کسی طریقے سے بھی منی اگر کپڑے پر لگ گئی ہے تو اگر اس کو جناب علی مل کر جھاڑ دیا ہے، کپڑے کو ملا ہاتھوں سے اور جھاڑ دیا اور صاف ہو گئی تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اگرچہ ملنے کے بعد اس کا اثر کپڑے پر رہ جائے پھر بھی کپڑا پاک ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلہ کے اندر مرد اور عورت چاہے جائے وہ منی مرد کی ہے یا عورت کی ہے، یا جناب علی انسان یا حیوان یا تندرست یا مریض یا جریان کی بیماری والا کوئی انسان ہے، ان سب کی منی کا یہی حکم ہے کہ اگر کپڑے پر لگ گئی ہے اس کپڑے کو اسی طرح مل کر جھاڑ دیا ہے، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ بدن میں اگر لگ جائے تو بھی اسی طرح پاک ہو جائے گا۔ بدن پر لگی ہے منی تو اگر اس کو اس طرح کھرچ دیا ہے بدن سے، جیسے صاف ہوا جناب علی جگہ پاک ہو جائے گی۔ پیشاب کر کے طہارت نہیں کی، نہ ہی پانی سے طہارت کی ہے اور نہ ہی ڈھیلے سے طہارت کی ہے، ایسے ہی پیشاب کیا، نہ ہی طہارت اس نے استنجا پانی سے کیا ہے اور نہ ہی ڈھیلے سے کیا، اور منی اس جگہ سے گزری جہاں پیشاب لگا ہوا ہے تو یہ ملنے سے پاک نہ ہوگی۔ اس بات کو مد نظر ضرور رکھیں کہ ملنے سے پھر پاک نہ ہوگی، بلکہ اس کو دھونا ضروری ہے۔ اگر طہارت کر چکا تھا، استنجا کر چکا تھا، یا منی جناب علی جست کر کے نکلی، جست کا مطلب ہوتا ہے کود کر نکلنا، اچھل کر نکلنا، اگر کود کر نکلی، اچھل کر نکلی تو اس نجاست پر نہ گزری، جو جس جگہ پہ نجاست لگی ہوئی اس جگہ سے نہیں گزری تو ملنے سے پاک ہو جائے گی۔ اگر اس جگہ سے گزری ہے پھر جناب علی اس کا مسئلہ برعکس ہے، اگر اس موضع نجاست پر نہیں گزری تو پھر جناب علی ملنے سے پاک ہو جائے گی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جس کپڑے کو مل کر پاک کر لیا ہے اگر وہ پانی سے بھیگ جائے تو ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پاک ہی رہے گا۔ اگر منی کپڑے میں لگی ہے، کپڑے کے اندر منی لگی ہے اور اب تک وہ تر ہے تو پھر دھونے سے پاک ہوگا، ملنے سے کافی نہیں ہے۔ مت کو یہ سوچے کہ جناب علی منی کپڑے کے اوپر لگ گئی ہے، ابھی ہے بھی وہ جناب علی خشک نہیں ہوئی، تر ہے تو اس کو مل لیا تاکہ بھی یہ کپڑا پاک ہو جائے گا، نہیں۔ یہ حکم ملنے کا اس وقت ہے کہ جب منی خشک ہو گئی ہے، منی خشک ہو گئی، اب اس کو کپڑے کو جناب علی مل کر اس نے جھاڑ دیا ہے یا بدن کو مل کر جھاڑ دیا ہے، وہ بدن بھی پاک ہو جائے گا، کپڑا بھی پاک ہو جائے گا۔ اگر منی تر ہے، خشک نہیں ہے، پھر ملنے سے پاک نہیں ہوگی، پھر اس کو دھونا ضروری ہے۔ یہ ذہن میں نشین کر لیے گا۔ اگر منی موزے پر لگی ہے یا پھر جوتے پر، یا پھر موزے یا جوتے پر کوئی دلدار نجاست لگی ہے، مثال کے طور پر گوبر ہو گیا، پخانہ ہو گیا یا منی ہو گئی، تو اگرچہ وہ نجاست تر ہے، کھرچنے اور رگڑنے سے وہ پاک ہو جائیں گے،
موزہ اور جوتا، یعنی موزے کے اوپر لگ گئے. اب موزے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک موزہ ہوتا ہے چمڑے کا، ایک موزہ ہوتا ہے وہ جناب علی کپڑے کا ہوتا ہے جسے ریکسین کہا جاتا ہے. تو موزہ جو چمڑے کا ہے یہ اس کے لیے حکم ہے. اسی طرح جوتا ہے، جوتا اب جس طرح کا بھی ہے، اب اس جوتے کے اوپر دلدار نجاست لگ گئی ہے، پخانہ لگ گیا ہے، منی لگ گئی ہے یا کوئی گوبر لگ گیا ہے، اب اس کو جناب علی اگرچہ وہ تر ہے کھرچنے سے جناب علی اور رگڑنے سے یہ پاک ہو جائیں گے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیشاب کی مثل کوئی پتلی نجاست لگی ہے، ایک پیشاب ہوتا ہے ایک پخانہ ہوتا ہے، پخانہ اور ہوتا ہے پیشاب اور ہوتا ہے. پیشاب پانی کی طرح، پانی کو جو انسان کے آگے والے مقام سے نکلتا ہے یہ پیشاب ہوتا ہے. اگر پیشاب کی مثل کوئی پتلی نجاست لگی ہے، اس پر مٹی یا راکھ یا ریتا وغیرہ اس نے جناب علی ڈال کر رگڑ ڈالا ہے، مٹی اس پر ڈال دی ہے اس کو رگڑا ہے، یا راکھ ڈال کر اس کو رگڑ ڈالا ہے، یا ریتا رکھ کر اس کو رگڑ ڈالا ہے، تو پھر بھی یہ پاک ہو جائیں گے. اگر ایسا نہیں کیا یہاں تک کہ وہ نجاست سوکھ گئی ہے تو اب بغیر دھوئے وہ پاک نہ ہوگی. یہ اس نجاست کی بات ہو رہی ہے کہ جو نجاست پیشاب کی طرح پتلی ہے. اگر تو جو پیشاب ہے یا پیشاب کی طرح پتلی نجاست ہے، اس نے مٹی رکھ کر رگڑ ڈالا یا ریتا رگڑ ڈالا یا پھر راکھ رکھ کر رگڑ ڈالی تو یہ پاک ہو جائیں گے اس وقت تک جب سوکھی نہ ہو. اگر جب سوکھ جائے پھر جناب علی بغیر دھونے سے پاک نہیں ہوگا. مت یہ سمجھے کہ جب سوکھ گئی ہے پھر بھی جناب علی ریت رگڑ ڈالیں یا مٹی رگڑ ڈالیں یا راکھ رگڑ ڈالیں پھر پاک نہیں ہوگی. جب سوکھ گئی ہے تو پھر خشک ہو گئی ہے تو دھونے سے ہی پاک ہوگی. آگے مسئلہ یہ ہے کہ ناپاک چیز، ناپاک زمین اگر خشک ہو جائے، ایک زمین تھی جس کے اوپر نجاست کا اثر تھا یا رنگ یا بو جناب علی نجاست کا اثر یا رنگ یا بو اس زمین کے اوپر جناب علی نہیں ہے، نہ رنگ ہے نہ بو ہے بلکہ ناپاک زمین ہے. اب یہ بات یہ ہے کہ وہ زمین ہوا سے خشک ہوئی یا پھر دھوپ سے خشک ہوئی ہے یا آگ سے خشک ہوئی ہے. یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ اس جگہ پہ تیمم کرنا جائز نہیں ہے. ہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. اس لیے تو ایک فقہ کی پہلیوں میں بھی ایک سوالات اکثر طور پہ اٹھائے جاتے ہیں، بھی یہ بتائیں کہ ایسی جگہ کا نام بتائیں، ایسی زمین کا نام بتائیں کہ جس زمین پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے لیکن نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے جواب میں یہی آئے گا کہ بھی وہ زمین ایسی زمین ہے کہ جو پیشاب یا نجاست کی وجہ سے خشک ہو گئی، نجاست اس پر لگی تھی لیکن اس کے اوپر نجاست کا اثر بھی باقی ہے اور بدبو یا کوئی چیز بھی آ رہی ہے، لیکن وہ زمین خشک ہو گئی ہے، ہوا سے خشک ہوئی یا دھوپ سے خشک ہوئی یا آگ سے خشک ہو گئی. اس زمین پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے لیکن نماز پڑھ سکتے ہیں. بات سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ یہ ناپاک زمین اگر خشک ہو جائے تو اس کے بارے میں ایک پہلی آتی ہے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ جس کنویں میں ناپاک پانی ہے پھر وہ کنواں جناب علی سوکھ جائے ایٹومیٹک پاک ہو جائے گا. اگر خشک ہو گیا خود بخود پاک ہو جائے گا. آگے مسئلہ یہ ہے کہ درخت اور گھاس اور دیوار یا پھر ایسی اینٹ کے جو زمین میں جڑی ہو. ظاہری بات ہے کوئی اینٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زمین کے اندر پھنسی ہوئی ہوتی ہیں یا جڑی ہوئی ہوتی ہیں زمین کے ساتھ، یا پھر گھاس جو ہے گھاس ویسے زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، درخت ہے درخت بھی زمین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، یا کوئی دیوار ایسی ہے کہ جو آدھی زمین کے اندر ہے آدھی اوپر ہے. یہ سب چیزیں خشک ہو جانے سے پاک ہو جائیں گی. مثال کے طور پر دیوار ہے، دیوار کے اوپر جناب علی کوئی نجاست لگی ہے، جیسے ہی دیوار خشک ہو گئی پاک ہو جائے گی. ایسے ہی کوئی اینٹ ہے جو زمین کے اندر جڑی ہوئی ہے
جیسے ہی وہ اینٹ خشک ہوگی آٹومیٹک پاک ہو جائے گی. اگر اینٹ جڑی ہوئی نہیں ہے تو یاد رکھیے گا پھر خشک ہونے سے یہ پاک نہیں ہوگی. اگر اینٹ زمین کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے تو پھر خشک ہونے سے پاک نہیں ہوگی، بلکہ اس اینٹ کو دھونا ضروری ہے. دھو گے تو پھر پاک ہوگی. اسی طرح درخت یا گھاس یہ سوکھنے سے پہلے اگر کسی نے کاٹ لیے ہیں، تھے ناپاک، گھاس بھی ناپاک تھا، درخت بھی ناپاک تھا، لیکن ان کے خشک ہونے سے پہلے کسی نے کاٹ لیے ہیں تو پھر طہارت کے لیے ان کا دھونا ضروری ہے. جب یہ دھویں گے تو یہ پھر پاک ہوں گے، دھوئیں گے تو پھر پاک ہوں گے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر پتھر ایسا ہو کہ جو زمین سے جدا نہ ہو سکے، کوئی پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اگر کوئی ایسا پتھر ہے کہ جو زمین سے جدا نہیں ہو سکتا تو وہ بھی خشک ہونے سے پاک ہو جائے گا. اگر زمین کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے تو پھر اس کا بھی دھونا ضروری ہے، جب تک دھوئیں گے نہیں وہ پاک نہیں ہوگا. آگے مسئلہ یہ ہے کہ چکی کا پتھر، اکثر طور پہ پہلے چکیاں ہوا کرتی تھی ہمارے دیہاتوں میں، کہ یہ بجلی والی چکیاں یہ نہیں ہوا کرتی تھی. پہلے وہ چکی ہوتی تھی کہ ہر گھر میں ہوتی تھی، اور اس کے اوپر ایک جناب علی کلندر نما، کلی نما ہوتی تھی. اس کو پکڑ کر عورتیں جناب علی وہ چکی پیستی تھی. اس کے اوپر والا جو پوڑ ہوتا تھا نا وہ پتھر کا ہوتا تھا، اور نیچے بھی پتھر ہوتا تھا، اور اس کے درمیان میں سوراخ ہوتا، اس میں تھوڑے سے دانے ڈالتی جاتی اور اس کو گیڑا لگاتی جاتی، وہ آٹومیٹک جناب علی دانے جناب علی وہ آٹا بن کر باہر نکلتا ہوتا تھا. یہ اکثر طور پہ گھروں میں ہوا کرتی تھی، ہم نے بھی بچپن میں دیکھی تھی. جی اب بھی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جس طرح ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں تحصیل پروا کے اوپر والے علاقے جو پہاڑوں کی طرف ہیں، جس سے جہاں نہر نہیں ہے، یہ دمان کے علاقے خصوصاً طور پہ، وہاں یہ چکیاں اب بھی موجود ہیں. جب یہ نہر آ گئی ہے تو اب ہمارے علاقے میں سے بھی وہ چکیاں مٹ گئے. حالانکہ ان چکیوں کے اندر بڑی برکت ہوتی تھی، بہت انتہا درجے کی برکت ہوتی تھی. جتنا پیسا اپنے ہاتھ کا ہے سب کچھ نظام وہاں ہوتا تھا، بڑی برکت ہوتی تھی. اور اس کی روٹی کھانے کا بھی الگ مزہ ہے، اس کی روٹی میں بھی برکت ہے، کیونکہ وہ تو صحابہ کرام کا طریقہ تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں اور صحابہ کرام کی پاک بیویاں وہی طریقہ کار اختیار کرتی تھیں، وہی چکی والا. تو اس چکی کا پتھر جو ہے یہ خشک ہو جانے سے پاک ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر اس چکی کے پتھر کے اوپر کوئی نجاست لگی ہے تو جیسے ہی وہ جگہ وہ پتھر خشک ہوگا وہ خود بخود پاک ہو جائے گا، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اب آگے مسئلہ ہے کہ کنکری جو زمین کے اوپر ہے، جو چھوٹی کنکری ہوتی ہے زمین کے اوپر ہے، تو یہ خشک ہونے سے پاک نہیں ہوگی. ہاں جو زمین میں ملی ہوئی ہے زمین کے اندر تو پھر اس کا حکم جو ہے نا وہ زمین کا ہے. جیسے ہی زمین خشک ہوتی ہے پاک ہو جاتی ہے، تو وہ کنکری بھی جیسے خشک ہوگی وہ پاک ہو جائے گی. آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز زمین سے متصل تھی اور نجس ہو گئی ہے، زمین کے ساتھ جو چیز ملی ہوئی تھی نجس ہو گئی، پھر خشک ہونے کے بعد الگ کی گئی، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب بھی وہ پاک ہی ہے، اب بھی وہ پاک ہی ہے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ ناپاک مٹی سے برتن بنائے. ناپاک مٹی ہوتی ہے، اکثر اوقات جناب علی مٹی سے برتن بننے والے کمبھار کمبھار برادری، یہ اکثر طور پہ مٹی سے برتن بناتے ہیں، اور مٹی کے برتن میں بڑی برکت ہوتی ہے، بہت برکت ہوتی ہے. مٹی کے برتن میں جو کھاتا پیتا ہے اکثر طور پہ یہ شخص بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. اس میں اور بھی بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، اور سردی گرمی میں جتنی انسان کو تاثیر چاہیے ہوتی ہے مٹی اتنی ہی تاثیر دیتی ہے. اب تو چونکہ وہ مٹی کے برتن رہے نہیں ہیں، مٹی کے برتن میں ویسے بھی پینا سنت مبارکہ بھی ہے، کھانا پینا بھی. ناپاک مٹی سے برتن بنائے ہیں، جب تک کچے ہیں ناپاک ہیں، جب وہ
پختہ ہو گئے خشک ہو گئے وہ آٹومیٹک پاک ہو گئے. ان کے پاک کرنے کا یہی طریقہ ہے. اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ تنور یا توے پر ناپاک پانی چھینٹا گیا ہے. تنور کے اوپر ناپاک پانی چھینٹا گیا یا توے کے اوپر توا جو روٹیاں بنائی جاتی ہیں ان کے اوپر ناپاک پانی چھینٹا گیا ہے اور اب اس کو جناب علی آگ لگائی گئی نیچے سے یا پھر دھوپ لگی یا کوئی بھی سیک لگا ہے. اب اس کی تری جو ہے نا وہ جاتی رہی. اب جو روٹی لگائی گئی ہے نا یہ روٹی پاک ہو جائے گی. روٹی جو لگی ہے یہ پاک ہوگی. ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اپلے جلا کر اپلے وہ کہا جاتا ہے گوئے کو, گوبر جو بھینسوں کا ہوتا ہے جس کو تھاپیاں بنا کر عورتیں جناب آگ جلانے کے لیے بناتی ہیں, ہم اپنی زبان میں گویا کہتے ہیں. اپلے اس کو اردو میں کہا جاتا ہے اپلے. اگر اپلے جلا کر کھانا پکایا ہے تو اپلے جلا کر کھانا پکانا جائز ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ اس کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے گوئے کی یا کچھ اور چیزیں اس طرح بال ہیں یا اس خصوصاً گوئے کی, کیونکہ فتاوی یورپ کے اندر علماء کرام نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی جو خرید و فروخت ہے نا وہ جائز نہیں ہے. اکثر طور پہ جناب علی یہاں پہ فتاوی افریقہ کھڑا ہوگا, میں نے وہاں پہ نشاندہی بھی کر کے رکھی تھی. فتاوی یورپ میں نے اس پہ نشاندہی بھی کر کے رکھی تھی. تو اس کی جو ہوتا ہے نا خرید و فروخت وہ جائز نہیں ہوتی. بہرحال آج کا سبق یہاں تک ہے. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.